بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستوں، ایک مسلمان کے لیے دین و ایمان کے تقاضوں پر چلنا بے حد ضروری، لیکن ان تقاضوں پر چلنے کے لیے پہلے اس کو معلوم کرنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ مدرسے میں چلے جائیں علم حاصل کرنے کے لیے. اس لیے اس کا جو متبادل ہے، موقع بموقع جلسوں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، اور خاص طور پر رمضان کی اس مبارک لمحات میں جو درس حدیث کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، ہر طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو معلومات تو سب کی ہے، علم میں ساری باتیں ہیں، بس دیر عمل کرنے کی ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، جب عمل کا موقع آتا ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں. جو چیز عمل کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جو چیز عمل سے مانع بنتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ چند چیزیں ہیں. ایک تو ہمارا رسم و رواج ہے. آدمی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم رسم و رواج کے بندھن میں جکڑے ہوئے ایسے ہیں کہ اس سے ہم نکل نہیں پاتے، نکلنے کی ہمت نہیں کرتے. اس لیے جاننے کے باوجود جو صحیح چیز ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہو پاتا. دوسری چیز ہماری سماجی حیثیت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ دین کی روح کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن ہماری حیثیت، سماجی حیثیت متاثر ہو رہی ہے، مجروح ہو رہی ہے. اس لیے ہم اس موقع پر بھی ہار جاتے ہیں اور سنت پر ہمارا عمل نہیں ہو پاتا. اور سب سے بڑی چیز ہے حب دنیا، دنیا کی بیجا محبت، دنیا کی حد سے زیادہ محبت. یہ محبت ہمیں پیچھے ڈال دیتی ہے اور ہم عمل کے موقع پر پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں. حالانکہ مقصود ساری شریعت سے عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اگر دیکھا جائے انسان سے جو غلطی ہوتی ہے، جو برائیاں، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو اس کو پیچھے یہ چیز ملے گی. دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی کاروبار میں الٹا سیدھا کرتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی دھوکہ دیتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی دوستوں کی جیب سے پیسہ نکلوا لیتا ہے. اسے دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ میں نے یہ روایت آیت کے سامنے پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے اندر اس کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں. صرف دنیا کے مال کی وجہ کی اعتبار سے نہیں، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی، دنیا کی ہر چیز کے اعتبار سے. کیا ہے؟ راوی حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. خدا کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال کر نکالے اور اپنی انگلی میں دیکھے کہ پانی کتنا لگا ہوا. اس نکلنے والے پانی کی مقدار کیا ہے؟ ایک طرف پورا سمندر ہے جیسا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا،
کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اور ایک طرف انگلی میں لگا ہوا یہ چند قطرے پانی کے ہیں، انگلی سے بھیگ گئی ہے، اس سے کیا نسبت ہے؟ تو انگلی میں لگا ہوا پانی یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ سمندر کی طرح سے ہے۔ حالانکہ سمندر بھی محدود ہے، اپنے وسعت کے باوجود وہ محدود ہے، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ اسی طرح دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی زیب و زینت کتنی بھی آدمی کو حاصل ہو جائے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی وہی حیثیت ہے جیسے کہ انگلی میں لگا ہوا پانی، اور جنت کی جو ابد الآباد کی نعمتیں ہیں وہ جیسے سمندر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من احب دنیا اضر بآخرتہ ومن اضر آخرتہ احب آخرتہ اضر بدنیا، کہ جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو آدمی اپنے آخرت سے محبت کرے گا اس کی دنیا کو نقصان پہنچ کر رہے گا۔ دنیا اور آخرت یہ دونوں سوکن ہیں، یہ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، کہ آدمی چاہے دنیا کی ہر طرح کی فراوانی بھی حاصل ہو جائے، راحت و آرام بھی حاصل ہو جائے، ہر چیز میسر ہو جائے، اور دین پر بھی آدمی پوری طریقے پر عامل ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کو آدمی ترجیح دے گا تو آخرت ہاتھ سے چھوٹے گی، اور اگر آخرت آدمی کو ہاتھ سے پکڑے گا تو دنیا کو نقصان ہوگا۔ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن جب دو چیز جمع ہو جاتی ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اس کا ہمیں بارہا مشاہدہ ہوتا ہے، جب دو چیز میں سے کسی ایک کی قربانی دینی پڑتی ہے تو موازنہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہلکے درجے کی ہے، معمولی ہے، اور کون سی قیمتی ہے اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ جو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اس کو ہم بچا لیتے ہیں، اور ادنا درجے کی چیز کو قربانی دے دیتے ہیں۔ بیماری آتی ہے، بیماری ہر طرح کی ہوتی ہے، اب بیماری ٹیڑھی بیماری ہے، اب کیا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس میں پیسے درکار ہے، لاکھوں روپے کا خرچ ہے۔ وہ آدمی کو تعلق اپنے کمائے ہوئے مال سے بھی، محنت سے پیسہ کمایا ہوا ہے اس سے بھی تعلق ہے، اس سے ہی محبت ہے، لیکن اپنی جان سے بھی، اپنے مریض کی جان سے بھی محبت ہے، اس کے صحت سے بھی محبت ہے۔ اب دونوں کا موازنہ ہوتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا لیکن جان پھر نہیں آئے گی، اس لیے اس پیسے کو خرچ کرتا ہے، پیسے کو قربانی دیتا ہے۔ بچہ کڈنیپ ہو گیا اور فروتی میں پیسہ مانگتا ہے، اتنا لاکھ روپیہ ہمیں چاہیے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، آپ پیسے کی قربانی دیتے ہیں، یہ ادنا درجے کی چیز ہے، لیکن جو ہمارا بچہ ہے وہ قیمتی ہے، وہ چلا جائے گا تو پھر نہیں ملے گا۔ تو جب دنیا اور آخرت کا موازنہ ہوتا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دونوں پر عمل نہ ہو سکے تو پھر آدمی دنیا کو چھوڑ دے اور آخرت کو اختیار کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ آپ نے اس کی حیثیت بتا دی کہ دو ہے، دنیا کی حیثیت یہ ہے آخرت کے مقابلے میں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجد اسک میت قال ایکم یحب ان هذا له بدرهم وقال ما نحب انه لنا بشيء قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ جس کا کان کٹا ہوا تھا، اسک کہتے ہیں ایسے بچے کو جس کا کان کٹا ہوا یا کان بہت چھوٹا ہے یا کان ہے ہی نہیں، تو ایک تو پہلے ہی سے بدہیئت، اس کے بعد مرا ہوا، پھر چھوٹا بچہ، اس کے بدبو آ رہی ہے، سڑا ہوا ہے، اس کے پاس سے آپ گزرے۔ اس صحابہ کی تربیت کے لیے اور دنیا کی حقیقت کو بتلانے کے لیے اور آخرت کی عظمت کو دل میں اتارنے کے لیے آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ تو جب بچے کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ درہم چاندی کا سکہ، کہ 1 درہم اس کے اوپر کون خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے اس کو کوئی فری میں لینے کو بھی تیار نہیں، یہ کس کام کا ہے؟ ایک تو بچہ ہے، ایبیلا ہے، پھر مرا اور سڑا ہوا ہے، درہم کیا، ہم تو فری میں لینے کے واسطے تیار نہیں ہیں۔ قالا، اس پر آپ نے فرمایا فواللہ، سنو خدا کی قسم، یہ دنیا اللہ کے نزدیک
اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے اور کمینہ ہے جتنے تمہاری نگاہ میں یہ بچہ ذلیل ہے، بے حیثیت ہے۔ یہ آپ نے دنیا کی حیثیت آپ نے بیان فرمائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ کافر کا تو عقیدہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، اس لیے جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسی دنیا میں حاصل کرتا ہے۔ لیکن مومن کا تو بنیادی عقیدہ یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن زندہ ہونا ہوگا، اور جو کچھ زندگی میں کیا ہے اچھا یا برا اس کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ تو اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اپنے مومن بندے کے اوپر کبھی حالات ڈالتے ہیں، بیماری آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اور اس بیماری پریشانی کو، ان حالات کو اس سے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن طویل عرصہ سے بیماری کے اندر مبتلا ہیں، صاحب فراش ہیں۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں، تو اس بیماری کے جیسے ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی یہ مومن کے حق میں ایک قید خانہ ہے، جس طرح قیدی قید خانے کے اندر اپنی من مانی کھانا نہیں کھا سکتا کہ آج یہ جی چاہ رہا ہے کھانے کو، نہیں، جو ملے گا وہ کھانا پڑے گا۔ اپنا مطلوبہ بستر آپ کو نہیں ملے گا، جیسا ملے گا سونے کے لیے اس بستر پر آپ کو سونا پڑے گا۔ وہاں آدمی کا اپنے اختیار نہیں چلتا، وہاں تو پابند ہونا پڑتا ہے۔ تو مومن اس دنیا کی زندگی میں شریعت کا پابند ہو کر چلتا ہے، تو اس کے لیے قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے جنت ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں، ان کا ملک آپ کی امت کے ہاتھوں فتح ہوگا، ان کے خزانے مسلمانوں کے قدموں کے اندر ڈھیر ہوں گے، ساری فقر و فاقہ، ساری احتیاج ختم ہو جائے گی، مال اور دولت کی ریل پیل ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا تھا تمہارے اوپر مجھے فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں، تو وقتی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گا زمانہ، خوشحالی آئے گی۔ اندیشہ اس کا ہے دنیا تمہارے اوپر جب کھول دی جائے گی، وسیع کرتی جائے گی، اور تم اس کے اندر ریس کرو گے تو تمہارا کیا بنے گا، تمہارا کیا بنے گا۔ اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضمون بیان فرمائیں۔ مضمون کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعدی، مجھے اپنے بعد یعنی میرے وفات کے بعد تمہارے اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، خوف ہے، وہ کیا ہے؟ یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، کہ تمہارے اوپر دنیا کی زیب و زینت، اس کی رونق اور بہار کھول دی جائیں گی، خوب دنیا آئے گی، خوب مال آئے گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، انداز یہ بتاتا ہے کہ اندیشہ کس چیز کا ہوتا ہے۔ آدمی ڈرتا کس سے ہے؟ جو اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو جس سے ڈرا جاتا ہے، جس کا اندیشہ کیا جاتا ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ تو کوئی خراب چیز ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھا، آپ اس کی برائی کو بیان فرما رہے ہیں، دنیا کی وسعت کی، خوشحالی کی۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو آپ کی مصاحبین میں صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، او یاتی الخیر بالشر، کیا خیر بھی برائی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ یہاں ان صحابی نے مال کو خیر سے تعبیر کیا، جس کے وسعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے تھے کہ میرے بعد دنیا کی وسعت آئے گی۔ اور قرآن کے اندر دو جگہ پر مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔
تو یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ تو جب آپ نے اپنے اندیشوں کو ظاہر کیا تو صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مال خیر ہے تو کیا یہ خیر بھی شر کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کے ذریعے سے شر وجود کے اندر آ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے سوالات کے ذریعے سے ہمارے واسطے بہت سارے مسائل حل کرا دیے۔ ان کا سوال بہت عمدہ تھا، فسا تھا۔ ان کا سوال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سوال کرنے والے سوال کرتے تھے اور آپ فوراً جواب نہیں دیتے تھے تو وہی آتی تھی، وہی دو طرح کی ہوتی۔ ایک وہی مطلوع ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وہ آیات لے کر آیا کرتے تھے جس کی تلاوت ہم قرآن کے اندر کرتے ہیں، اس کو وہی مطلوع کہا جاتا ہے، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور وہی غیر مطلوع یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مضمون آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے، الفاظ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، تو آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے صحابہ کرام نے سمجھا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے۔ اور سخت سردی کے زمانے میں جب آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی، اس کے بوجھ سے آپ کی پیشانی پر پسینے قطرات ابھر آتے تھے۔ تو جب آپ خاموش ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں حتی ظننا انہ ینزل علیہ، ہمیں یہ گمان ہوا کہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے۔ قال فمسح عنہ الرخضاء، راوی کہتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جو پیشانی پر پسینے آ گئے تھے اس کو آپ نے پوچھ کر صاف کیا۔ وقال این السائل، پھر آپ نے پوچھا ارے وہ سوال کرنے والا وہ صاحب کہاں گئے؟ وکأنہ حمیدہ، اس انداز سے آپ نے پوچھا کہ ان کے سوال سے کہ آپ نے ستائش کی کہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا تھا، کہ ان کی وجہ سے وہی میرے اوپر آئی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور ایک حکم اور ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ فقال انہ لا یأتی الخیر بالشر، اب آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ جو تم سوال کر رہے تھے کہ مال خیر ہے تو کیا خیر بھی شر کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ خیر شر کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو اچھی چیز، بھلی چیز بری چیز کا ذریعہ نہیں بنا کرتی ہے۔ لیکن پھر بات کیا ہے؟ آپ نے مثال سے کو سمجھایا۔ وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَةً، بات یہ ہے کہ جب موسم بہار کے اندر بارش ہوتی ہے اور سبزہ اور گھاس چاروں طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے، ہریالی ہریالی ہوتی ہے، تو اس موقع پر جانور جب چرنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جو بے حساب اس گھاس کو چر لیتے ہیں، اپنے پیٹ میں داخل کر لیتے ہیں۔ تو حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے کہ چاروں طرف ہریالی ہریالی ہے، چاروں طرف گھاس اور چارہ ہے، سب میرے پیٹ میں آ جائے، تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کا پیٹ پھول جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا اگر موت واقع نہیں ہوتی ہے تو موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبة، کہ موسم ربیع موسم بہار کے اندر جو سبزہ جو گھاس وغیرہ اگتی ہے تو جانور اس کو پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے اس کے موت کا سبب بن جاتا ہے، او یلم، یا موت کے قریب ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ الا آکلۃ الخضر، ہاں مگر وہ چرنے والا جانور اکلت حتم تدت خاصرتاہ، کہ اس نے بھی اس سبزے کو چارے کو کھایا اور کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ بھر گیا اور کوکھیں تن گئی۔ آپ دیکھیں گے جانور ہے، بکری ہے، جب بھوکی ہوتی ہے تو پیٹ کے پاس ان کی کھال پشکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب کھانا کھا لیتے ہیں پیٹ بھر کر تو پیٹ پھول جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں وہ جانور ہے اس نے بھی اس گھاس کو چارے کو کھایا، اس گھاس کے اندر چارے کے اندر کوئی خرابی نہیں، اگر صحیح طریقے پر اس کو کھایا جائے تو بدن کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے، صحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس نے بھی اس کو کھایا یہاں تک کہ اس کی کوکھیں تن گئیں۔ استقبل عین الشمس، جب پیٹ بھر گیا، جب پیٹ میں گرانی ہوئی تو وہ سورج کے رخ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جانور کا دستور یہ ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ جب سورج کے رخ کے اوپر دھوپ پہ جگالی کرتے ہیں تو ان کی معدے کے اندر ڈھیلاپن پیدا ہو جاتا ہے جو ان کی راحت کا سبب بنتا ہے، اور جگالی کرنے کی وجہ سے کچھ تو خون بن کر جزو بدن بن جاتا ہے اور کچھ پیشاب پاخانے کے راستے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اپنا پیٹ بھرنے کے بعد جب ان کی کوکھیں تن گئی
تو سورج کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے جگالی کرنے لگی. فصلتت و بالت، تو کچھ انہوں نے مہنگیاں کی اور کچھ پیشاب کیا. ثم عادت، گویا کچھ تو خون بنا اور کچھ پیشاب پاخانے کے راستے باہر نکل گیا اور ان کا پیٹ پھر خالی ہو گیا. ثم عادت، پھر جب بھوک لگی پھر آئی کھانا کھانے کے لیے. فاکلت، پھر کھایا. یہ طریقہ یہ صحیح. آپ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں وہ جو گھاس اور چارہ ہے اس میں کوئی خرابی نہیں. موت اس گھاس چارے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. ورنہ اسی گھاس اور چارے کو دوسری جانور نے کھایا، ضرورت کے بقدر نے کھایا تو اس کے جسم کی نشوونما کا ذریعہ سبب بنا. پھر آپ نے فرمایا ان هذه المال خضرة حلوة، یہ مال دنیا کا مال یہ سرسبز ہے اور میٹھا ہے. 2,000 کی کڑی کڑی نوٹ ہو، اس سے گڈیاں ہوں، کسے اچھی نہیں لگیں گی؟ نگاہ کو بھی اچھی معلوم ہوتی ہیں، من کو بھی بھاتی ہیں، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں. چاہے سونا چاندی ہو وہ بھی اچھا لگتا ہے آدمی کو. تو ان هذا المال خضرة حلوة، یہ مال سرسبز ہے اور میٹھا ہے. فمن اخذه بحقه، جو اس کو حق کے ساتھ حاصل کرے گا. اب یہ ہم لوگوں کو سوچنے والی بات ہے. حق کے ساتھ حاصل کرنے کی تشریح یہ کی گئی ہے جائز طریقے سے مال کو اس نے کمایا ہو، تجارت وغیرہ کر کے، ملازمت کر کے، یا کوئی بھی شکل ہو کاروبار کی، جو جائز کاروبار ہو ناجائز نہ ہو. اس جائز کاروبار کے اندر بھی کسی کی حق تلفی نہ کی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، وعدہ خلافی نہ کی ہو، سود نہ لیا ہو، جائز طریقے پر اس نے کاروبار کیا ہو اور مال کو حاصل کیا ہو. اس میں نہ تو کسی کے حق تلفی کی ہو، نہ اس میں اللہ کے فرائض کو قربان کیا ہو. دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے اور نماز سے کوئی مطلب نہیں. نہ تو اللہ کا حکم پامال ہوا ہو، نہ بندے کا حکم پامال ہوا ہو، جائز طریقے سے مال کو حاصل کیا. وہ وضعہ فی حق ہی، اور جائز مواقع میں ہی خرچ بھی کیا. اسراف نہیں کیا، ناجائز امور کے اندر خرچ نہیں کیا، ضرورت کے مواقع میں خرچ کیا، اپنی ذات پر خرچ کیا، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا، ان کی ضرورتوں میں خرچ کیا، خیر کے مواقع غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، جو دینی ادارے ہیں ان کی مدد میں، ان کے تعاون میں خرچ کیا. تو جائز طریقے پر حاصل کیا جس میں نہ کسی مخلوق کا حق پامال ہوا، نہ اللہ کا حق اس کے اندر پامال ہوا، اور جو اس کے مواقع اسی میں خرچ کیا. فنعم المعونۃ ہوا، تو بہترین معونت ہے. آخرت میں جنت میں لے جانے کے لیے بہترین مددگار یہ مال ہے. وہی مال، یہ خیر ہے. مال کے اندر شر نہیں ہے، مال کے اندر شر نہیں ہے. غلط طریقے سے کمانا، غلط راستے میں خرچ کرنا، یہ شر. تو یہ بہترین مددگار معونت ہے. جس کو تعبیر کیا گیا ہے جیسے پانی کے اندر ایک کشتی چلتی ہے، تو مال کی مثال، دنیا کی مثال پانی کسی ہے کہ اگر پانی ہی نہ ہو تو کشتی 1 انچ بھی اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتی. تو کشتی کو اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے، اپنے مقام مقصود تک پہنچنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. لیکن کب؟ جب پانی کشتی کے باہر ہو. اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. تو اس طرح پانی مددگار بن رہا ہے اس کشتی کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے. ایسے ہی دنیا کا مال اگر جائز طریقے سے آدمی حاصل کرے، جائز مواقع پر خرچ کرے، تو اس کے لیے آخرت کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے بہترین مددگار ہے. ومن اخذہ بغیر حقہ، اور جو اس کو ناحق طریقے پر حاصل کرے. ناحق میں ساری چیزیں آ گئی. جائز طریقے پر حاصل تو کر رہا ہے لیکن نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نماز اڑا دے رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے. تو کسی بھی طریقے پر، چاہے مخلوق کا حق پامال ہو رہا ہو، چاہے خالق کا حق پامال ہو رہا ہو، ناحق طریقے پر مال کو حاصل کیا. کانا کلذی یاکل ولا یشبع، یہ اس شخص کے مانند ہے جو کھاتا رہتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، جعول بقر کی طرح سے. ہائے مال ہائے مال ہائے مال. تو مال کی حرص اتنی بڑھی ہوئی ہے جتنا بھی مال آتا چلا جاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس طریقے سے مال کا کمانا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. اس کے حق میں نہیں، اس کے خلاف گواہی دے گا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے ہمیں تجارت کے ساتھ، اس پیشے کے ساتھ وابستہ کیا ہے
اس میں ہمارے واسطے بہت سارے مواقع ہیں، جائز طریقے پر تجارت کریں گے تو بہت سارے فضائل بھی اس کے، لیکن اگر ہم نے ان حقوق اور حدود کی رعایت کی پرواہ نہ کی تو وعید بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک روایت اور وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اے ابن آدم، آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لے۔ عبادت صرف نمازی کو نہیں کہتے، اللہ کا جو بھی حکم ہو اس حکم کو پورا کرنا یہی عبادت، یہی بندگی، یہی بندگی۔ تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، مطلب عربی کے اندر باب تفاعل سے جو صیغہ آتا ہے اس میں تکلف کا معنی پایا جاتا ہے، بتکلف اپنے وقت کو فارغ کر لے، وقت آپ کو موقع نہیں دے گا۔ آج کسی کے پاس وقت نہیں، کسی کے پاس موقع نہیں ہے، جس چیز کو آدمی ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت نکالے گا تو وقت ملے گا، نہیں نکالے تو کسی کے پاس وقت نہیں، ہر آدمی مشغول ہے۔ تو میری عبادت کے لیے جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے وقت کو فارغ کر لے، کیا ہوگا؟ املا صدرک غنا، میں تمہارے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، تمہارے سینے کو غنا سے یعنی تمہارے دل کو، غنا یعنی بے نیازی سے بھر دوں گا، آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ احتیاج دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ماڈرن احتیاج ہوتی ہے، کروڑپتی ہونے کے باوجود جب کوئی کام سامنے آتا ہے کبھی اس سے خوشامد، کبھی اس سے خوشامد، کبھی اس کی خوشامد، یہ بھی احتیاج ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا 500 اشرفی لے کر، حضرت اسے قبول فرما لیجئے۔ وقت کے بہت بڑے امام تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والے ایسے ہی بے نیاز ہوا کرتے، وہ بادشاہ ہوتے ہیں فقیر ہونے کے باوجود، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ کہ حضرت میری خواہش قبول فرما لیجئے، کبھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بار بار اصرار کرتا رہا، تو اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ان 500 دینار کا بدل مل جائے؟ کہا ہاں۔ کہ اللہ کا شکر ہے، میں نہیں چاہتا، لے جاؤ اسے، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو مالدار ہو کر بھی محتاج ہے، اصل غنا یہ دل کا غنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دو گے تو میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے پر کر دوں گا۔ ضرورتیں آئیں گی لیکن ساتھ ساتھ اس کے پورا ہونے کا اللہ انتظام بھی فرما دیں گے، یہ سب نظام اللہ کی طرف سے ہوگا۔ کب؟ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ ضرورتیں نہیں ہوں گی، ضرورتیں آئیں گی لیکن ساتھ ساتھ اس کے پورے ہونے کا سامان بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیں گے۔ وہ اسد فقر کا، اور تمہارے احتیاج کو بند کر دوں گا۔ دو وعدہ ہے، ایک تمہارے سینوں کو بے نیازی سے پر کر دوں گا اور تمہارے احتیاج کو بند کر دوں گا، تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، ہائے دنیا اسی میں لگے رہے 6 کا 36 تو ملات وعدہ کا شغلہ، میں تمہارے ہاتھوں کو مشاغل سے بھر دوں گا۔ پارسل کسا جا رہا ہے، مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، فرصت نہیں ہے، نہ دوا لینے کی فرصت ہے، نہ سامان لانے کی فرصت ہے، نہ بچوں کے پاس وقت دینے کی فرصت ہے، خوب کام ہو رہا ہے، صبح سے رات تک کام ہو رہا ہے، سمجھتا ہے کہ برکت آ رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب۔ تمہارے ہاتھوں کو مشاغل سے بھر دوں گا، یعنی ضروری کام ہو اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچے گا، اتنا کام اس کے اوپر ہوگا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ہاتھ کو میں مشاغل سے بھر دوں گا، ولم اسد فقر کا، اور تمہارے احتیاج کو بند نہیں کروں گا، پھر بھی آدمی محتاج رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کا فرمان ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اپنے کاروبار اپنے مشاغل میں اتنا ہی لگنا چاہیے جتنے کی ضرورت ہے، اور اس کاروبار کے مشاغل کی وجہ سے کوئی اللہ کا حکم فراموش نہ ہو، ٹوٹے نہیں، چھوٹے نہیں، اور نہ کسی کا حق تلف ہو۔ بس یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر دعا فرما لیں۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفست ولا ضرا إلا كشفت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيته وعافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الہ العالمین ہم سب کے یہاں جوانوں کی بےانتہا قبول فرما. اے اللہ جو ارشادات آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے سنے اور سنائے گئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم کر ہم کا فضل کا آفت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے، اے اللہ تمہارے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر آفت کے ساتھ شریعت کے احکام کی طرف اے اللہ ہمیں چلا لے. اے اللہ ہمیں ان تاجروں میں شامل فرما دے اے اللہ جن کے ساتھ تیرا فضل و انعام کا معاملہ ہونے والا ہے. ہمیں ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آج شب قدر کی رات کی دوسری اہم رات ہے. اے اللہ اگر آج کی رات شب قدر ہے تو اے اللہ ہمیں اس کی عبادت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اگر آنے والی راتوں کے اندر ہے تو ہمیں اس کی بھی عبادت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ذکر تلاوت کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ بیماروں کے شفاء کامل عاجل نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جو مخلوق سے بار کرنے سے بخدوشی نصیب فرما. اے اللہ ہم سے جس سے بھی کسی نے بھی دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے اس کے متوقع متونی ہے ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ تیرے نیک بندے آج کہیں بھی پوری دنیا میں جہاں کی بھی دعاؤں کے سے مشغول ہیں ان کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعا میں ان کا حصہ نصیب فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.